غصہ اور جلد بازی یہ بہت بڑا فیکٹر ہے کہ غصہ اتنا ہے کہ اس وقت سڑک پہ ہر آدمی بھڑکا بیٹھا ہے، ذرا غلطی ہو جائے تو اس کا منہ توڑنے کو تیار ہے۔ تو پیشنس، تحمل، برداشت، اللہ کے نبی کی عظیم صفت معافی، معاف کر دینا، بھول جانا، یہ جو ہو گیا، یہ وجہ بن رہی ہے طلاق کی اس وقت۔ پھر جو سسٹمز اللہ نے طلاق سے پہلے کے بنائے ہیں ان کو فالو نہ کرنا۔ مثال کے طور پر پہلے اگر میاں بیوی میں ایک تو یہ صفات اگر سنت کی ہوں گی تو ناچاقی ہوگی، جب ناچاقی ہو تو میاں بیوی کا ڈائلاگ کر لینا، بات کر لینا۔ اللہ کے نبی اور ازواج مطہرات میں بھی ناچاقیاں ہوتی تھیں لیکن وہ ڈائلاگ کر لیتے تھے۔ پھر اگر ڈائلاگ نہ ہو رہا تو قریب کے دو دو لوگوں کو، ایک ایک آدمی کو ڈالا جائے، لڑکی والوں میں سے ایک، لڑکے والوں میں سے ایک۔ اللہ نے قرآن مجید سورہ نساء آیت نمبر 35 میں فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَبَعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا، اگر تمہیں یہ ڈر بھی ہے کہ میاں بیوی میں شقاق، آپس کی ناچاقی ہے، تو ایک فیصلہ کرنے والا یا کاؤنسلنگ کرنے والا لڑکے کے خاندان سے، ایک لڑکی کے خاندان سے، إِن يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا، اگر وہ دونوں اصلاح چاہتے ہیں تو اللہ ضرور موافقت کرے گا۔ دونوں سے مراد دونوں میڈیٹرز بھی ہو سکتے ہیں جو آپس میں صلح کرانے آئے ہیں، یا میاں بیوی خود بھی ہوتے ہیں۔ لیکن اگر نیت خراب ہے تو پھر کچھ بھی درست نہیں ہو سکتا۔ جو تو ہی نہ مانے تو بہانے ہزار، تو پھر طلاق ہو کے رہے گی، پھر جوڑ نہیں ہوگا۔ اگر شوہر چاہتا ہے میرے سارے مطالبے مانے جائیں، میں کمپرومائز نہ کروں، یا بیوی چاہتی ہے میری ساری بات مانی جائے، میں کمپرومائز نہ کروں، یا ساس سسر کہہ رہے ہیں ہم جیسے کہیں گے گھر ویسے چلے گا، اور وہ سنت کے خلاف چلانا چاہ رہے ہیں، تو پھر گھر نہیں چلے گا۔ اچھا، اب ہم آ جاتے ہیں کہ بعض صورتیں کیا ایسی بھی ہوتی ہیں جہاں طلاق دینا نہ دینے سے بہتر ہوتا ہے؟ جی بالکل ہوتی ہیں۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے بارے میں مشہور ہے، وہ طلاقیں بہت دیا کرتے تھے، یہاں تک کہ حضرت علی نے منبر میں فرمایا کان ابنی طلاقن، میرا بیٹا بہت طلاقیں دیتا ہے، اپنی بیٹیوں کی شادیاں ایسے نہیں کرو۔ لوگوں نے کہا ہم پھر بھی شادی کریں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب کی وجہ سے۔ بات کہنے کا مطلب یہ ہے کہ صحابہ میں طلاق کوئی ایسی اچنبھی بات نہیں تھی، طلاق ہو جاتی تھی۔ ہو سکتا ہے شوہر بھی اچھا آدمی ہو، بیوی بھی، لیکن دونوں کا مائنڈ سیٹ میچ نہ ہو رہا ہو۔ ایک یلو ہے، ایک بلو ہے، ایک گرین ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ ہماری سیریز جو سراؤنڈڈ بائی ایڈیٹس ہے، احمقوں کے درمیان، اس کو سنیں تو آپ کو پرسنالٹی ٹائپ سمجھ میں آ جائیں گے کہ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ تو ایک پرو ایکٹیو ہے، ایک پیسمسٹک ہے، ایک آپٹیمسٹک ہے، ایک نہیں مل رہا آپس میں فرمانا، تو طلاق ہو جانی چاہیے۔ لیکن طلاق کے بعد صحابہ میں شادیاں دوبارہ ہو جاتی تھی، لڑکے کی بھی لڑکی کی بھی۔ ایسی خواتین ہیں جن کی 2 سے 3 4 دفعہ شادی ہو گئی، اس کو کوئی برا نہیں سمجھا جاتا تھا۔ تو معاشرے میں طلاق صحیح جہاں ضرورت ہے وہ اس لیے نہیں ہوتی کہ بیٹی مار کھاتی رہتی ہے، پٹتی رہتی ہے، گالیاں سنتی رہتی ہے، پستی رہتی ہے، ماں باپ کہتے ہیں بیٹی گھر بسا، بیٹی گھر بسا، بیٹا اس کی بیوی اس کے روز اس کو باتیں سنا رہی ہوتی ہے، اس کی بات نہیں مان رہی ہوتی، تنگ کر رہی ہوتی ہے، لیکن ان کو کہتے ہیں بیٹا گھر بسا۔ ان کو پتہ ہے دوسری شادی نہیں ہوگی، ہوگی بھی تو لولی لنگڑی ہوگی۔ تو یہ دوسری شادی کا معاشرے میں نہ ہونا یا بیوگان سے نہ ہونا، یہ بہت بڑا سبب بنتا ہے۔ لیکن بعض دفعہ جب بالکل سمجھ میں آ جائے 1 2 3 اٹیمپٹس کے بعد کہ بھئی یہ چلنے والا معاملہ نہیں ہے، تو پھر بڑوں کو چاہیے کہ پھر اصرار نہ کریں، اور بچے ہونے سے پہلے یا ایک بچہ بھی ہو گئے تو طلاق کرا دیں، ورنہ 3 4 بچے ہو جائیں گے اور طلاق اور مشکل ہو جائے گی۔ اگر اس وقت طلاق ہوگی 10 15 سال بعد جا کر، تو پورا خاندان بکھرے گا۔ اور جتنا جلدی اگر سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں جوڑ ہو سکتا، تو جتنا جلدی طلاق ہو جائے گی اتنا بہتر ہوگا۔ پھر یہ ایک بات ہے کہ طلاق دینے کا طریقہ کیا ہے۔ پہلی بات غصے میں نہیں دینی، نشے میں نہیں دینی، جذبات میں نہیں دینی، جلدی میں نہیں دینی۔ یہ ساری زندگی کا فیصلہ ہے۔ انسان ایک گھروندہ بنا کر بھی ایسے نہیں توڑتا، ایک پیالہ بھی ایسے نہیں توڑتا۔ تو اتنا رشتہ غصے میں توڑ دیا۔ اور کثرت سے جتنے ہمارے دارالافتاء ہیں پوری دنیا میں، وہاں پر مستقل آپ مفتیان کرام سے پوچھئے، نمبر 1 مسئلہ جو سب سے زیادہ فتویٰ پوچھا جاتا ہے وہ کون سا ہے؟ سارے بتائیں گے طلاق۔ UK میں یا کسی بھی ویسٹرن کنٹری میں جو شریعہ کاؤنسلز ہیں ان سے آپ پوچھیں، سب سے زیادہ مسائل کون سے آتے ہیں؟ طلاق لینا چاہتے ہیں یا لے رہی ہیں، اور میجورٹی طلاق دے کر آتے ہیں کہ جی مفتی صاحب ہم نے 3 طلاقیں دے دیں، اب ہم کیا کریں؟ 3 گولیاں سینے پہ اتار دیں، ہم کہتے ہیں کہ وہ ہم تو مارنا نہیں چاہتے تھے، اب مر گیا، اس کو زندہ کیسے کرے؟ کون زندہ کرے گا؟ عیسیٰ تو کوئی ہے نہیں۔ تو یہ پہلے طلاق سیکھیں۔ تو پہلے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابن ماجہ کی روایت ہے، لا طلاق فی اغلاق، اغلاق میں طلاق نہیں ہے، نشے کی حالت میں یا جب انسان کا دماغ اس کے قابو میں نہ ہو۔ تو یہ طریقہ سیکھیں کہ جذبات میں فیصلہ نہ کریں، دینا ہے تو سوچیں،
اور سمجھائیں، طلاق کی دھمکی دیں اور طریقے اپنائیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر نہیں بن رہی تو سمجھاؤ، فَعِظُوهُنَّ، ڈائلاگ کرو، وَاهْجُرُوهُنَّ، نہیں تو بستر الگ کرو کچھ عرصے، وَضْرِبُوهُنَّ، نہیں تو بہت معمولی سا ڈسپلن کرو، گھر بھیج دو، اس طرح کے معاملات کریں۔ نہیں ہو رہا تو پھر طلاق دینے کا طریقہ یہ ہے کہ ایک طلاق رجعی دینا۔ اب طلاق رجعی کیا ہوتی ہے؟ اگر آپ طلاق کا واضح لفظ استعمال کریں گے کسی بھی زبان میں تو اس سے طلاق رجعی ہوگی۔ یعنی اگر کسی نے کہا کہ میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، تم آج سے طلاق ہو، تم مطلقہ ہو، تمہیں میں نے طلاق دے دی، ایگزیکیوشن ورڈز تو طلاق ہوگی۔ اگر کوئی کہے میں طلاق دینا چاہتا ہوں، میں دوں گا، میں دینا چاہتا ہوں، میں دے دوں گا، اس سے نہیں ہوتی۔ تو اس لفظ سے ایک طلاق دینی، اس کا فائدہ کیا ہے؟ رجعی اس کو اس لیے کہتے ہیں اس میں رجوع ہو سکتا ہے۔ شوہر نے ایک طلاق دے دی تو جب تک عورت کی فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ، شروع میں نے جو آیت پڑھی، جب تک عدت پوری نہیں ہوتی شوہر بیوی سے رجوع کر سکتا ہے۔ یعنی اس کو زبان سے کہہ سکتا ہے بہتر ہے کہ بھئی میں نے اپنی طلاق سے رجوع کر لیا، اس کے بعد 2 طلاقوں کا حق مزید رہے گا۔ تو شریعت نے 3 طلاقوں کا حق رکھا ہی اس لیے ہے کہ اس میں ہمارے پاس 3 بیریئرز ہوں، 3 وقت ہوں سوچنے کے۔ اور اس میں فقہا نے لکھا ہے کہ بیوی کو چاہیے اگر طلاق ایک رجعی دی ہو تو وہ زیادہ بن سورے، زیادہ شوہر کا خیال کرے تاکہ شوہر زیادہ اس کی طرف مائل ہو اور زیادہ جلدی رجوع کر لے۔ اور اگر طلاق دے دی اور فزیکلی انٹریکشن میاں بیوی نے انٹیمیٹ کر لیا، سیکس کر لیا، آپس میں ریلیشن قائم کر لیا، تو پھر اس سے بھی رجوع ہو جائے گا۔ یعنی وہ طلاق ختم ہو جائے گی، دونوں دوبارہ میاں بیوی کی حیثیت سے رہنا شروع کر دیں گے، لیکن 2 طلاقوں کو رکھیں۔ اور اگر طلاق بائن دی، طلاق بائن اس طرح ہوتی ہے کہ آپ نے طلاق کا جو کلیئر کٹ ورڈ ہے، ڈیورس یا طلاق کسی اور زبان میں، وہ استعمال نہیں کیا، کنایا لفظ استعمال کیا۔ یعنی بیوی کو اللہ نہ کرے کسی نے کہا کہ گھر چلی جا، میں تجھے نہیں دیکھنا چاہتا، میرے سے پردہ کر، تو مجھ پر حرام ہے، آج سے ہمارا تعلق ختم ہے، اللہ نہ کرے ایسا جملہ کہے۔ اور اب اس ایسے لفظ کہنے میں ضرورت ہے کہ شوہر نیت طلاق کی کرے۔ اگر نیت طلاق کی نہیں کی تو ایسے الفاظ سے طلاق نہیں ہوتی، سوائے حرام کے، حرام سے ہو جاتی ہے کیونکہ وہ واضح ہے۔ لیکن ان سے نیت کرنے میں بھی اگر ایسے لفظ کہہ دیا ہے، کثرت سے مسائل آتے ہیں کہ شوہر نے یہ کہہ دیا اب کیا کریں، تو شوہر سے پوچھا جائے گا بھائی تمہاری نیت کیا تھی؟ اب اگر تو اس کی نیت طلاق دینے کی تھی اور ابھی وہ جھوٹ بولنا نہیں تھی تو ساری زندگی حرام کرے گا، یہ اس کے اللہ کا معاملہ ہے۔ لیکن قاضی یا مفتی صرف یہی دیکھے گا کہ اگر وہ کہتا ہے جی میری طلاق کی نیت نہیں تھی، کوئی اور نیت تھی تو طلاق نہیں ہوگی، اگر طلاق کی نیت تھی طلاق ہوگی۔ پھر اس میں جو طلاق ہوگی وہ طلاق بائن ہوگی، یعنی جدا ہو جائے گا، اب وہ رجوع نہیں کر سکتا، لیکن طلاق ایک ہی ہوگی۔ اب اگر وہ بیوی کو کہنا چاہتا ہے، دوبارہ لانا چاہتا ہے، دونوں میں کوئی دوبارہ صلح ہو گئی اور دونوں بیٹھ گئے کہ جناب آتے ہیں، تو پھر اب وہ دوبارہ سے نکاح کریں گے 2 گواہوں کے ساتھ، اور پھر اس کو 2 طلاقوں کا حق رہ جائے گا۔ یہ تو 2 طلاقیں ہو گئی جو جائز ہے طلاق۔ تیسری طلاق کی قسم جس کو طلاق بدعی کہا جاتا ہے، جو گناہ ہے، سخت ناپسند ہے، حرام ہے دینا، اور جو 99% ہمارے لوگ وہی طلاق دیتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں طلاق بدعی، وہ 3 طلاقیں دینا، طلاق مغلظہ، کہ بیوی کو چھوٹتے ہی کہہ دیا طلاق طلاق طلاق، اللہ نہ کرے میں تو یہ طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں، میں تو یہ طلاق دی طلاق دی طلاق۔ یہ اتنا گندا جملہ ہے کہ آسمان و زمین پر بھاری جملہ ہے، اور یہ پانیوں میں رکھ دیا جائے تو پورا سمندر اس جملے سے کڑوا ہو جائے، اور یہ ہمارے ہاں صبح شام کہہ رہے ہیں۔ اور اکثر ایسا ہی ہوتا ہے، ہمارے پاس فتوے ایسے آتے ہیں کہ 3 طلاقیں دے دی، اب اگلے منٹ یا اگلے گھنٹے وہ پریشان ہے، وہ میں نے تو غلط کر دیا۔ تو بھائی اتنے جذبے میں اتنا بڑا فیصلہ تم نے کر دیا، حماقت کی کوئی اس کی وجہ کیا ہے؟ دین نہ ہونا اور طلاق کے لفظ کی گریوٹی سمجھنا نہیں، اس وجہ سے لوگ یہ کرتے ہیں۔ تو 3 طلاقیں کبھی بھی مر جانا ہے، 3 طلاق نہیں دینی۔ ضرورت کیا ہے بھائی؟ چاہے آپ سمجھ رہے ہیں کہ کوئی راستہ 100% آپ سمجھتے ہیں کہ ہم نے واپس نہیں ملنا، تو پھر بھی 1 طلاق دے دیں، 1 طلاق دے دیں، اور وہ جب عدت گزرے گی بیوی بھی آزاد ہے، شوہر بھی آزاد ہے۔ اگر کبھی اللہ نے موقع بنا دیا واپسی کا راستہ، تو ہے ضرورت کیا ہے 3 گولیاں مارنے کی؟